بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، مقبوضہ کشمیر میں بھارت نے اب اپنے اقدامات کو واضح اور غیر ملفوف کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس کا ایک ثبوت کشمیر کے الیکشن کمیشن کی طرف سے آنے والے ریاستی یا آنے والے یونین ٹیریٹری انتخابات میں غیر کشمیریوں کو ووٹ ڈالنے کی اجازت دینا بھی ہے۔ ان میں وہ تمام لوگ شامل ہوں گے جو مزدوروں کی شکل میں اور نیم فوجی دستوں اور فوجی فیملیز کی شکل میں بھارت میں کشمیر میں موجود ہیں۔ یعنی اب کشمیر کا ووٹر بھی جو ہے، یعنی حالات کو بدلنے کے لیے، زمینی حقائق کو تبدیل کرنے کے لیے ووٹر بھی امپورٹ کیا جا رہا ہے مخصوص مقاصد کے لیے، ایک مخصوص ایجنڈے کو تقویت دینے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے۔ اور وہ ایجنڈا یہ ہے کہ کشمیر میں ڈیموگرافی کی تبدیلی کی جائے، کشمیر میں انتظامیہ پر گرفت تو پہلے سے ہی قائم ہے، اس کو مزید مضبوط کیا جائے، اور کشمیر میں ایک ہندو وزیر اعلیٰ لایا جائے، جموں سے لایا جائے، اور پھر اس کے پردے میں تیزی سے کشمیر کی انڈینائزیشن، بلکہ اس سے بڑھ کر اس کی ہندوائزیشن کا جو عمل ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ یہ تقریباً وہی اسٹریٹجی ہے، یہ وہی انداز ہے کہ جو اسرائیل نے فلسطین میں برسوں تک اپنائے رکھا۔ اب ایک نیا طریقہ کار ڈھونڈ رہا ہے بھارت، چونکہ کشمیر کی مقامی آبادی یا تو بائیکاٹ پہ چلی جاتی ہے، یا وہ ایک غصے میں، انتقام میں مقامی کشمیری جماعتوں جو بھارت نواز ہی ہیں ان کی طرف چلی جاتی ہے انتخابات میں۔ تو اب ان دونوں باتوں کا توڑ کرنے کے لیے بھارت نے غیر کشمیریوں کو ووٹ دینے کا حق دیا ہے۔ کشمیری نمائندوں کے چننے کے لیے غیر کشمیری اب اپنا ایک کردار ادا کریں گے۔ بھارت کے اس فیصلے سے اب ہندو اکثریتی علاقے جموں میں بھی خطرے کی گھنٹیاں محسوس کی جا رہی ہیں اور کچھ الارم بج چکے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جو جموں میں اب سخت گیر ہندو تنظیمیں بھی اس رویے پر اور اس فیصلے پر احتجاج کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ تو یوں لگ رہا ہے کہ بھارت اب اپنے مقاصد کی طرف آگے ہی بڑھے گا۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے کوئی کنکریٹ سٹیپ اٹھایا جا رہا ہے، نہ کوئی پالیسی سامنے آ رہی ہے، بلکہ جو پالیسی اس وقت گراؤنڈ پہ عمل درآمد جس پہ ہو رہا ہے یا عملاتی ہوئی نظر آ رہی ہے گراؤنڈ پہ، وہ پالیسی بھارت کے ساتھ دوبارہ مفاہمت کی ہے، بھارت کے ساتھ ٹوٹے رشتوں کو جوڑنے کی ہے، اور بند جو تعلقات کے دروازے ہیں ان کو دوبارہ کھولنے کی ہے۔ اور یوں لگتا ہے کہ ایک بین الاقوامی پریشر ہے پاکستان پہ، بالخصوص امریکہ کا اور مغرب کا، کہ بھارت کے ساتھ تعلقات کی نارملائزیشن لائی جائے، اور وہ جو 5 اگست 2019 کے رد عمل میں پاکستان نے جو سٹیپس لیے تھے، جو اقدامات اٹھائے تھے، ان کو ریورس کیا جائے، اس کو واپس کیا جائے۔ اور یوں یہ لگتا ہے کہ پاکستان دوبارہ مشرف ایرا میں پہنچ گیا ہے، کہ جب امریکہ کے دباؤ میں پاکستان کشمیر کی گراؤنڈ ریئلٹیز کو نظر انداز کر کے بھارت کے ساتھ ایک پیس پروسیس میں چلا گیا تھا۔ اس پیس پروسیس میں کشمیر کے مسئلے کے منطقی اور عملی اس حل کی کوئی صورت نہیں تھی۔ وہ ایک ایسا لامحدود قسم کا سفر تھا کہ جس کی کوئی حتمی منزل نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب تقریباً چونکہ پاکستان دوبارہ اپنے اجتماعی فیصلے سے ہٹتے ہوئے امریکہ کے کیمپ میں جا رہا ہے، اور امریکہ کی ایک پوری سکیم ہے، ایک پلان ہے بر صغیر کے لیے بھی، اور وہ چین سینٹرک ہے، کہ وہ یہاں آنے والی ہر تبدیلی کو، یہاں آنے والے ہر دور کو اور
اپنے اقدامات کو اور مقامی حکومتوں کے اقدامات کو وہ چین کی نظر سے اور چین کے زاویے سے دیکھتا ہے. وہ اس کوشش کی اور مدد کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ جس سے خطے میں چین تنہائی کا شکار ہو، چین کا گھیراؤ ہو، چین کمزور ہو، اور ہر اس اقدام کی حمایت کرتا نظر آتا ہے کہ جس سے بھارت مضبوط ہو اور بھارت کی جو پوزیشن ہے وہ زیادہ مضبوط ہو کر رہے، اور اس میں بھارت کی مضبوط پوزیشن میں وہ فطری طور پر چین کی کمزوری دیکھتے ہیں. یہ ایک ایسا مغالطہ اور ایسا مخمصہ ہے کہ جس نے پہلے بھی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں خرابی پیدا کی تھی، اور جس کے نتیجے میں پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور اداروں نے 100 جوتے اور 100 پیاز کی اس حکمت عملی سے تنگ آ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب ہم نے امریکن جو بلاک ہے اس کو خدا حافظ کہنا ہے، یا اس کی طرف جھکاؤ کم کر کے ہم نے دوبارہ چین کے اور روس کے اور جو ایشیائی بلاک بن رہا ہے اس کی پلڑے میں اپنا وزن ڈالنا ہے. لیکن اب چونکہ یہ پالیسی ریورس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، امریکہ نے ایک بار پھر پاکستان کے ساتھ اپنے مراسم استوار کیے ہیں اور وہ دوبارہ پاکستان کے قریب ہو گیا ہے اور پاکستان امریکہ کے قریب ہو گیا ہے، تو اب لامحالہ یہ ساری جو سکیم ہے اس کو سپورٹ دینے کے لیے پاکستان نے اقدامات اٹھانے ہیں. تو یوں لگتا ہے کہ بھارت کے ساتھ معاملات کو نارمل کرنے کی جو ایک دباؤ ہے وہ دوبارہ کارگر ہو رہا ہے. 5 اگست 2019 کی جو تیسری برسی منائی گئی پاکستان میں، تو وہ خاصے ٹھنڈے ٹھار ماحول میں منائی گئی. اس برس مودی کو ہٹلر کہنے والا بھی کوئی نہیں تھا، اور کشمیریوں کی ڈنکے کی چوٹ پر دو ٹوک انداز میں حمایت کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا. جو بیانات آئے پاکستان کی حکمران طبقات اور اشرافیہ کی طرف سے وہ خاصے ڈھیلے ڈھالے تھے، اور 5 اگست 2019 کے یعنی اس فیصلے کے خلاف تیسرے برس کوئی زیادہ زوردار قسم کا رد عمل نہیں آیا. وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے بھی بہت نارمل سا بیان آیا، دفتر خارجہ کی طرف سے بھی نارمل سا بیان آیا، اور یوں لگا کہ ایک ڈاؤن پلے سا کیا جا رہا ہے جو پاکستان اور بھارت کے درمیان معاملات خراب ہوئے ہیں، اور جو خرابی کی موجودہ سطح پر موجود ہیں جو تعلقات، ان کو ڈاؤن پلے کیا جا رہا ہے، اور اس میں ڈیفینیٹلی پھر کشمیر کے مسئلے کا بھی ایک ڈاؤن پلے ہونا یقینی ہے. تو یہ وہ ایک صورتحال ہے. بالکل اسی دوران ایک ایسا مسودہ بھی گردش کرتا رہا کہ جس میں آزاد کشمیر کا جو یہ سٹیٹس ہے اس کو بدلنے کے کچھ اشارے مل رہے تھے، اور یوں اسے جو ہمارے سیاسی مبصرین ہیں یا قانونی ماہرین ہیں انہوں نے اسے آزاد کشمیر کا 5 اگست 2019 کہنا شروع کر دیا تھا. یہ مسودہ تو پھر کہیں غائب ہو گیا، کیونکہ آزاد کشمیر میں بڑے پیمانے پر اس کے خلاف ایک احتجاج شروع ہوا، ہڑتالیں شروع ہوئی، مظاہرے شروع ہوئے، جس کے نتیجے میں یہ مسودہ کہیں واپس چلا گیا. پر اسرار قسم کا یہ غبارہ ہوا میں چھوڑا تھا، شاید پبلک کا ایک ریئیکشن دیکھنے کے لیے. اور آزاد کشمیر کا جو یہ متنازع ڈھانچہ ہے، یہ اس کا کوئی عملی طور پہ کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن بہرحال یہ کشمیر کی اس متنازع حیثیت کی ایک علامت ہے، اور اسے زندہ رکھنے کا ایک بہانہ ہے، ایک صورت ہے کہ کشمیر متنازع ہے اور یہاں ایک نیم خود مختار انقلابی حکومت کام کر رہی ہے. تو اب جو ایک صورتحال اگر پاکستان امریکی کیمپ میں پوری طرح چلا جاتا ہے تو پھر کشمیر کے مسئلے کا پھر اللہ ہی حافظ ہے، کیونکہ پھر اس سکیم میں بھارت ایک بالادست طاقت ہے، بھارت ایک چودھری ہے علاقے کا، اور پاکستان کو پھر اس کے نقشے کفے پا پہ آگے چلنا ہے. تو یہ اگر صورت بنتی ہے تو پھر یہ سوال بھی ابھرتا ہے کہ اس نئی ابھرتی ہوئی صورتحال میں کیا پاکستان ایک بار پھر 1962 والی وہ غلطی دہرانے جا رہا ہے کہ جب چین اور بھارت کے درمیان جنگ شروع ہوئی اور امریکہ نے کچھ ایسے پریشرز بڑھائے، کچھ ایسا دباؤ بڑھایا
کچھ ایسے اشارے دیے جس سے پاکستان اس جنگ میں کودنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ چین کی دعوت کے باوجود، چین کے اشارے کے باوجود، چین کی پیشکش کے باوجود، اور یوں کہا جاتا ہے کہ ایک اہم جو موقع تھا کشمیر حاصل کرنے کا وہ پاکستان نے گنوا دیا۔ اب اگر جو منظرنامہ ممکنہ ہے چین اور بھارت کے درمیان تصادم کا، جو کسی بھی وقت نمودار ہو سکتا ہے، اس میں دو محاذوں کی جنگ بھارت کا ایک خدشہ اور خطرہ رہا ہے، اور آج پاکستان پر جو ڈورے ڈالے جا رہے ہیں مغرب کی طرف سے، وہ اس بھارت کو اس ممکنہ دو محاذوں کی جنگ سے بچانا ہے۔ اور یوں ایک جو امکان ہے، ایک اپرچونٹی ہے کشمیر کے معاملے میں کسی ٹھوس اور عملی اور زمینی پیش رفت کی، وہ اس نئی سکیم میں معدوم ہوتی جا رہی ہے۔ پاکستان کشمیر میں کچھ پیش قدمی عملی صرف اسی صورت میں کر سکتا ہے کہ اگر چین کے ساتھ انگیج ہو بھارت، اور بیک وقت وہ ان دو ملکوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو یوں پاکستان ایک دو بار پھر کشمیر کی ٹرین مس کرنے جا رہا ہے، لیکن جو بھارت ہے وہ کشمیر میں زیادہ سے زیادہ طاقت حاصل کر رہا ہے، وہ کشمیر کے زمینی حقائق کو زیادہ سے زیادہ بدل رہا ہے، اور اس منظرنامے میں یہ سوال اہم ہوتا جا رہا ہے کہ کیا کشمیر برائے فروخت ہے؟ کشمیر کی زمینیں، کشمیر کے لوگ، کشمیر کی جو حکومت ہے، اور اب اس کا جو ایک نیا ووٹر بھی باہر سے لایا جا رہا ہے گراؤنڈ کی صورتحال کو بدلنے کے لیے اور اسے اپنے حق میں کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک ایسی خطرناک اور خوفناک صورتحال ہے کہ جو پاکستان کی پالیسی کا ایک بیرومیٹر ہے کشمیر کے حوالے سے، کہ اب پاکستان کا جو رول ہے، رویہ ہے، وہ کیا ہوگا۔ لیکن پاکستان نے اگر فیصلہ کر لیا ہے امریکہ کے کیمپ میں دوبارہ جانے کا، تو پھر کشمیر کو اس مستقبل میں کشمیر کے حوالے سے خدا حافظ ہی کہنے کے مترادف ہے یہ، کیونکہ امریکہ کی اور بھارت کی مشترکہ سکیم میں کشمیریوں کے لیے سانس لینے کی کوئی آزادی نہیں ہے، ان کے لیے کوئی سپیس نہیں ہے ان کے فیوچر کے حوالے سے۔ تو وہاں پھر صرف بھارت کا ہی بیانیہ غالب آتا ہے۔ لیکن بہرحال اس کا انحصار پاکستان میں ہونے والے اگلے چند ماہ کے فیصلوں پر ہے کہ پاکستان، اور اسی سے یہ بھی اندازہ ہوگا کہ پاکستان کس سمت اور کس رخ جا رہا ہے۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔